بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو لاہور جب بھی ہم آتے ہیں یہاں پر محسن صاحب کے کام کی جو رفتار ہے اس کو دیکھ کے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی جو ہے جیلسی محسوس ہوتی ہے کہ کیوں اتنا تیز کام کر رہا ہے۔ اگین آل مائی اپریسیشن آف دس انیشیٹو آلسو۔ ابھی میں ان کو ذکر یہی کر رہا تھا کہ جب حکومت اور بزنس کمیونٹی یہ کلوز لیزون میں کام کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر اپنا انیشیٹو لے، اپنا کام کرے اور ہم صرف اور صرف اس کی ریگولیشن میں رہیں، تو یہی ماڈل جو ہے نا وہ بہتر رزلٹس دے سکتا ہے، چاہے وہ امپلائمنٹ ہو، بزنس گروتھ ہو، جی ڈی پی کی ہماری کنٹریبیوشن ہو، ایون ٹیکسیشن، وہ تمام کا تمام نظام جو ہے نا ماڈل بنیادی طور پہ اسی پہ چلے گا۔ آپ تمام حضرات کو خصوصی طور پہ چیف منسٹر پنجاب کو، چیف سیکرٹری پنجاب کو اور باقی جو ٹیم ان کی ہے ان کو، سیکرٹری انڈسٹریز ہیں، ان سب کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی ہم کمٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ کولیس کر لیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور اسی فیسیلیٹیشن سینٹر میں ان کی بھی انشاءاللہ ریپرزنٹیشن ہوگی۔ اس کو انسٹرکشنز ہم پاس ابھی ہو گئی ہیں اور اس کو ایز اے رول ماڈل ریپلیکیٹ کریں۔ 4-5 جگہوں کا آلریڈی آپ لوگوں کا پلان ہے۔ اٹ شوڈ گو ٹو سندھ آلسو، ٹو کے پی آلسو انشاءاللہ، اور ٹو بلوچستان آلسو۔ تو تھینک یو سو مچ جی۔ یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں جی، اور کہ تقریباً جو 90% پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو امامیہ کلونی ہے وہاں پر ابھی بھی بہت لیٹ ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے اور کتنی جلدی وفاق اپنے پروجیکٹ کو پنجاب کے اندر مکمل کرنے چاہ رہا ہے؟ وہ مجھے سی ایم صاحب اس کا اپڈیٹ دیتے رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم نے ان کو واقعی فائنل ڈیٹ 15 دسمبر کی دی تھی۔ اب انہوں نے ریکویسٹ کی ہے مور اور لیس 15 جنوری پہ ہمیں کہا انشاءاللہ العزیز اس وقت تک امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اگلی قسط کے حوالے سے جو اجلاس ہو رہا ہے، کیا ہمیں توقع ہے کہ ہمیں جو قسط ہے وہ جاری ہو جائے گی؟ اور دوسرا، آپ اب کیونکہ سسٹم کا حصہ ہیں، کیا ہماری آنے والی نسل یا ہم یہ خوشخبری ہمیں سنا سکتے ہیں کہ ہم کب آئی ایم سے ہماری جائے گی؟ اور دوسرا سر، ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے بھائی بلوچ جو وہاں سے ایک چلتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے، ان کا اسلام آباد میں ان پر احتجاج پر لاٹھی چارج ہوتا ہے اور جس کا آپ کو بعد میں علم ہوتا ہے کہ کیوں ہوا، اس پر انکوائری بھی آپ نے بٹھائی تھی، وہ کیا رپورٹ آئی؟ کیا اس ریاست میں احتجاج کرنا حق نہیں ہے سب کا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اس کی ٹرانچ بھی ملے گی اور ریکارڈ ہماری جو ریونیو جنریشن ہوئی ہے، ایف بی آر نے اس مرتبہ جتنا ٹیکس کلیکٹ کیا ہے وہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں ہوا، تو آئی ایم ایف سے اسی وقت جان چھٹے گی جب آپ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں گے۔ یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے کہ کوئی لینڈنگ ہم نہ کریں، اور ویسے قرض لینا نا دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک جو ہے وہ امریکہ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے قرض کا استعمال کیسے کرتے ہیں، کیا قرض لے کر اللے تللوں پہ اور سرکاری جہاز خرید لیں اور سرکاری گاڑیاں خرید لیں اور غیر ضروری بلڈنگیں بنا دیں اور پھر باقی لوگوں کو جو ہے نا بھک منگا حیثیت میں کنورٹ کر دیں۔ یہ بھی ایک ماڈل ہے جو بدقسمتی سے شاید اس ملک میں ہوا ہے۔ ایک ہے کہ آپ وہ قرض لے کے پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگا دیں، اس سے آپ کے وہ ایسٹس بنتے ہیں اور وہ اکنامک پہیہ چلتا ہے۔ تو قرضہ لینا کوئی اتنا بھی منفی عمل نہیں ہے، معیشت میں قرضے کا ایک بہت اہم جزو ہوتا ہے، اس کی وائز اور ریشنل ڈسپنسیشن جو ہے نا اس پہ ضرور سوال اٹھانے چاہیے کہ یہ قرضے لے کے کہاں لگاتے ہو، یہ قرضے لے کے جو ہے نا اس کی جو سپینڈنگ ہے وہ سپینڈنگ کہاں پر ہوتی ہے، وہ سوال میرے خیال میں زیادہ پرٹیننٹ ہے۔ دوسرا، احتجاج کا حق سب کو ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ہاں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بلوچستان اور بلوچستان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے، ہم سب کو ہے۔ احتجاج کرنا سب کا حق ہے قانون کے دائرے میں۔ جب لفظ قانون آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے دائرے بھی، یہ 9 مئی پہ ہمارا جھگڑا کیا ہے، وہ بھی احتجاج ہی کر رہے تھے نا، لیکن جب وہ ان دائروں سے باہر جاتے ہیں لوگ تو پھر قانون کا جو نفاذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں اس کو واپس لے کے آتے ہیں۔ بعض اوقات نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ سٹون پیلٹنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں شاید لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا بھی استعمال ہوا۔ اور بائی دا وے، واٹر کینن جس طریقے سے اس کو بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ غزہ اور فلسطین کی سچویشن سے بھی جوڑے جا رہے تھے،
اس بےہودگی پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدان، کیا اب میں ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ انہوں نے تعبیر پاکستان کی ریاست کو اسرائیل کی ریاست سے کر رہے ہیں؟